آج یہ امت کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ یہ امت کیوں بے چین ہے، کیوں بے قرار ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ و رسول کا ویسا عشق نہیں ہے جیسا اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ عشق حق، عشق رسول اس کے پاس ویسا نہیں۔ گانوں کی محبت میں مبتلا، غزلوں کی محبت میں مبتلا، مال کی محبت میں مبتلا، کاروبار کی محبت میں مبتلا، جرائم کی محبت میں مبتلا۔ اللہ رسول کا پیار کب ہے؟ تب ہر مسلمان، ہر انسان کہتا ہے مولانا میں عاشق رسول ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عشق کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں 3 نشانی دیکھو سمجھ جاؤ وہ عاشق رسول ہے۔ 3 نشانیاں ہوتی ہے عاشق کے اندر۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر ان 3 اصولوں کے درمیان آپ اپنے آپ میں سوچیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں، اس کے آئینے کے اندر دیکھیں۔ بتاؤ عاشق رسول ہونا محبت رسول کا دعویٰ ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ بتاؤ میرے بھائی ہم حضور کو کب یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا ذکر کب کرتے ہیں؟ دوستوں میں بیٹھا تو کوئی پکچر کی سٹوری سنا رہا ہے، دوستوں میں بیٹھا تو کوئی جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چگلی کر رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پڑوسی کا رونا رو رہا ہے، استاد کا کوئی رونا رو رہا ہے، کوئی شاگرد کا رونا رو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کبھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو؟ کیا کبھی اپنے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آئیے ذکر رسول کرنے کا آسان طریقہ، ذکر رسول بھی ہو اور ذکر الہی بھی ہو۔ روزانہ کم سے کم امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کم سے کم 500 بار پڑھیے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 3000 بار درود شریف پڑھتے تھے۔ محمود غزنوی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا وہ درود پڑھتے تھے۔ آج ہم درود شریف نہیں پڑھتے، آقا کا ذکر نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، آسان بھی ہے مختصر بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 500 بار پڑھو گے تو 10 منٹ کے اندر آپ کا یہ 500 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے میرے آقا کا دیدار کرتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو کثرت سے درود پڑھے گا موت بعد میں آئے گی، پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ اس لیے درود شریف کی عادت بناؤ۔ مائیں اور بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان سے بھی کہتا ہوں درود شریف پڑھو۔ کھانا بناؤ درود پڑھتے ہوئے بناؤ، اور کام کرو درود پڑھتے ہوئے کرو۔ درود شریف کے رنگ میں ڈوب جاؤ، درود شریف پڑھو۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ، کوئی بندش، کوئی یہ، کوئی وہ، کوئی اللہ، کوئی فلاں۔ میں کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام نامی آئے تو درود پڑھو، آقا کا ذکر کرو۔ تو عشق کی پہلی نشانی یہ ہے، عشق کی پہلی علامت یہ ہے جو جس سے عشق کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ بتاؤ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں مسلمانوں، آقا اتنے اچھے ہیں، اگر ان کا ذکر کرو تو آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے۔ کتنے اچھے ہیں میرے آقا، واللہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ حسن میں کوئی ہے، نہ جمال میں کوئی ہے، نہ کمال میں کوئی ہے۔ قد رانا ان کا بے مثال، تکلم فرمانا بے مثال، تبسم ہونا بے مثال، چلنا بے مثال، اٹھنا بے مثال، بیٹھنا بے مثال۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے اور کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی حضور کا ذکر کریں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سب کو نبی کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، پہلے حضور یاد کرتے ہیں پھر لوگوں کو ذکر رسول کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارا ذکر مدینے میں ہوا ہے تب ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ جب وہ بیٹھتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کے حلیے کا کوئی ذکر کرتا تھا۔ آئیے وہ ذکر میں آپ کے سامنے چھیڑوں۔ مبلغ
اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے داعی اسلام، مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ جن کو میرے آقا نے مدینہ شریف کا مبلغ بنا کر بھیجا تھا، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کچھ حضور سے ملا کرتی۔ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ، یہ حضرات اور کچھ اصحاب ابھی حضور مدینہ شریف نہیں آئے ہیں، ابھی آقا مدینہ منورہ نہیں آئے، مکہ شریف میں ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضور علیہ السلام کے حکم پر دین سکھانے کے لیے مدینہ شریف آئے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش جلدی حج کا موسم آئے، جلدی حج کا موسم آئے تو حج کے بہانے ہم مکے جائیں اور حضور کا دیدار کر لیں۔ دیکھو فکر کیسے، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا مسلمان، فکر دیکھو، 14ویں صدی کا مسلمان ہو یا پہلی صدی کا۔ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی حج کا موسم آئے اور اسی بہانے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اب قربان جائیں۔ پہلی صدی کا مسلمان بھی حج کے بہانے کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور 14ویں صدی کا مجدد بھی کہہ رہا ہے، 14ویں صدی کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع وہ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ کاش حج کا موسم آئے اور جلدی مکہ جائے اور حضور کی زیارت کریں، تو حضرت مصعب کہتے ہیں جلدی یہ دن گزر جائیں گے اور حج کی ایام آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے دن کٹتے نہیں کٹتے، دن کاٹتے نہیں کٹتے، کب وہ وقت آئے گا کہ مینا کی وادیوں میں، مزدلفہ کی وادیوں میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا۔ ایسے میں جب بات نکلی تو ہونک اٹھی اور پھر لوگوں کو حضور کی یاد نے تڑپایا، تو لوگوں نے کہا مصعب تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے، ذرا بیان کرو نا حضور کیسے تھے، آقا کیسے تھے؟ پتہ ہے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر پلتی مار کر بیٹھے تھے۔ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، جب تک امت کے اندر یہ جوت نہیں جگے گی، جب تک امت کے اندر عشق کا یہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، یہ امت نہ کبھی وحدت کی طرف آ سکتی ہے، نہ کبھی یہ امت کامیابی کی راہ پر جا سکتی ہے۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر اپنے پلتی مار کر بیٹھے تھے، فوراً پلتی ختم کی اور دو زانوں ہو کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد سر جھکا لیا۔ توجہ کریں کیا انداز ہے، حلیہ رسول بیان کرنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا حضور کو، کچھ نے نہیں دیکھا، کچھ حضرت مصعب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کچھ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ آقا ہجرت نہیں کی ابھی آقا علیہ السلام نے، اور ان سے کہہ رہے ہیں بتاؤ نا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، ہمیں حضور کی یاد آئی ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ دو زانوں ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر گویا کہ دماغ میں حلیہ رسول لا رہے ہیں کہ حضور کیسے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، اس روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں حضور کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کا قد زیبا ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ ان کا درمیانہ قد ہے، ان کا قد درمیانہ ہے۔ لیکن معجزہ یہ ہے درمیانے قد کے، لمبے نہیں ہے، چھوٹے قد کے نہیں ہے، میانہ قد کے ہیں، مگر معجزہ یہ ہے کہ لمبے سے لمبا آدمی اگر ان کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو حضور کا قد اس سے بھی اونچا نظر آتا ہے۔ کسی کا قد حضور سے اونچا نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہے میانہ قد۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں حضور کا چہرہ جو ہے وہ گورا گورا ہے، اور اس گورے کے اندر گلابی ہلکا سا رنگ ملا ہوا ہے، جس کو ملاحت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملاحت۔ ایک ہوتا ہے ایک دم بھورا بھورا سفید سفید رنگ، جس کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، یا جس کو دیکھ کر کے آنکھیں جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ بہت دیر تک کے بھورے لوگوں کو، جن کے بہت سفید چہرے ہوتے ہیں، دیکھ